اور کچھ تابعین مدینہ شریف سے سرکاری سطح پر وفد کی شکل میں ایران پہنچے۔ سرکاری مہمان ہونے کی حیثیت سے شاہی محل میں ان کا قیام بھی تھا اور کھانا بھی تھا۔ دسترخوان پر بیٹھے مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ انہوں نے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی شرم کے اس لقمے کو زمین سے اٹھایا، صاف فرمایا اور کھا لیا۔ شاہی محل میں جو ایرانی بادشاہ، وزیر اور آفیسر بیٹھے تھے، ان کو یہ بات عجیب لگی، نامناسب لگی۔ ان کے نزدیک زمین پر گری ہوئی چیز اٹھا کے کھانا عیب سمجھا جاتا تھا، اور صحابی رسول کے نزدیک یہ کمال سمجھا جاتا تھا۔ سوچ کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن ان سے ہضم نہ ہوا اور وہ بول پڑے کہ آپ نے زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کیوں کھایا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جلالی کیفیت میں آ گئے اور سارے ظاہری پروٹوکولز جو ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اور بالائے طاق رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑوں۔ یہ شان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مسلمان نے اس شان کو اختیار کرنا ہے، اس نے در حقیقت اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کے ادب کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی رزق کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے رزق میں اضافے اور برکت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تاکید کو دیکھتے ہوئے صوفیاء کرام نے مزید اس میں امت کو ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر یا کندوری پر یا ٹرے میں یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے کھا لیا کرو۔ ان کی بے ادبی سے بے برکتی ہوگی اور ان کے ادب سے ایک رزق میں اضافہ ہوگا، دوسرا جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی تو وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا اور سیرت کو اپنانا، اس میں ہماری دنیاوی عزت بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کا ضمانت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت برداشت، حضور کا معاف کرنا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ عقل سے ماورا شفقت و محبت کا تعلق اپنانا، یہ وہ قدسی صفات ہیں جو تاریخ انسانی میں صرف حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی اللہ کریم نے ودیت فرمائی اور عطا فرمائی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم یہیں پہنچے تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، حضور کا دل دکھاتا ہے، حضور کی طبیعت پر کسی حوالے سے کوئی بوجھ بنتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلے میں کس رحمت و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں موتی اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے تھے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ شریف جس دن فتح ہوا، کائنات کا والی، انبیاء کا امام، رسولوں کا سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور شہر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ تاریخ انسانی کو اگر پڑھا جائے تو 95% ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو بادشاہ، جو جرنیل، جو سپہ سالار کسی علاقے کو فتح کرتا تھا اور فاتح کی حیثیت میں اس علاقے میں داخل ہوتا تھا، اس کا لب و لہجہ اور اس کے دیکھنے کا انداز، بولنے کا انداز بتا رہا ہوتا تھا کہ اس کے سر میں اس فتح کا کتنا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور صرف لب و لہجے سے نہیں، صرف باڈی لینگویج سے نہیں، وہ اور اس کے سپاہی اس مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے وقت عزتوں کو پامال کرتے تھے، لوگوں کو رسوا کرتے تھے، املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، جانی مالی جتنا نقصان کر سکتے تھے، وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ ہمارا حق ہے، اور اس دہشت کے ساتھ وہ مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے تھے۔ اور آج آمنہ کا لال، کائنات کا تاجدار، افلاک کا سیاح، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے، اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور اپنا سر جتنا جھکا سکتے ہیں جھکائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا دلگداز منظر ہے، اور یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے جس کو بیتے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور اس کا سرور آج بھی ہم اپنے سینوں میں محسوس کر رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک تو اپنے لب و لہجے سے اس عاجزی کا انداز اختیار فرما رہی ہے، اور ساتھ ایک اور حکم بھی جاری فرما رہی ہے۔ حالانکہ اسی مکہ کے ماحول میں وہ کون سا سختی والا ایسا رویہ ہے جو حضور سے نہیں برتا گیا۔ حضور کے غلاموں کو گرم ریت پہ لٹا کر آپ کے سینے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، انگاروں پہ لٹا کر سینوں پہ پتھر رکھے گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عفت مآب، آسمان عظمت کی تاجدار بابرکت اور باوقار صاحبزادیوں کو کئی اعتبار سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ حضور کے پیچھے آوارہ اور اوباش نوجوان لگا کے آوازیں کسوائی گئیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ العظیم میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے تھے، آپ کے مبارک وجود پر اوجھریاں آ کے پھینکی جاتی تھیں۔ وہ کون سا رویہ ہے، دردناک رویہ، جو حضور سے پیش نہیں آیا، اور بالآخر ماحول کو اتنا دردناک بنایا گیا اور ماحول کو اتنا پریشان کن بنایا گیا کہ اللہ کا حبیب اپنا گھر چھوڑ کے اور خانہ کعبہ کی برکتیں چھوڑ کے کسی اور دیش کی طرف روانہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن آج جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے غلام آپ کی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہیں، کسی بوڑھے کو نقصان نہ پہنچے، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھے، کسی بچے کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا جائے۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں، فرمایا جو ہتھیار رکھ دے اس کو سینے سے لگا لیا جائے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے آنکھیں پھیر لی جائیں، اور اس سے بڑھ کر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے میں اسے بھی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ وہ رویے ہیں جو اس آسمان نے پوری آب و تاب کے ساتھ دیکھے ہیں، اور ان رویوں کی خوشبو اور ان رویوں کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں محفوظ ہو گیا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ، سعادت کی اوج پر جلوہ افروز ہیں وہ لوگ، اور فیروز بختی کی انتہا پہ موجود ہیں وہ لوگ جو حضور کی اس سیرت کو اپنانا اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، امامہ باندھنا بھی سنت ہے، داڑھی بڑھا لینا بھی سنت ہے، ٹخنے ننگے کر لینا بھی سنت ہے، گھٹنا اٹھا کے روٹی کھانا بھی سنت ہے، دائیں طرف منہ کر کے سونا بھی سنت ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے حبیب کا طریقہ ہے نا۔ اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا اپلائی کیا ہوا ہے، حضور کے اس طریقے کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اجالے دیے ہوئے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ باکمال رویہ ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس مقام پہ یہ فرمایا کہ کوئی بھی امتی گزرے زمانے کا ہو، موجودہ زمانے کا ہو، قیامت تک آنے والا ہو، کوئی بھی امتی کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھوکا ننگا ہو جاتا ہے، کوئی لوگوں کے سخت رویے سے، لوگوں کی گالیوں سے، لوگوں کی طرف سے رسوائی کے تیر پھینکنے سے بیزار اور پریشان ہوتا ہے، فرمایا فکر مند نہ ہو، اللہ کا حبیب تمہاری پریشانی کو تک بھی رہا ہے
اور تمہاری پریشانی پر دکھی بھی ہو رہا ہے۔ جب ہمارے دکھ پر حضور دکھی ہو جائیں تو ہم اس دکھ کو پھر دکھ نہیں کہیں گے، اسے اللہ کی رحمت کہیں گے، اسے اللہ کا انعام سمجھیں گے اور اس کو اللہ کی عطا سمجھیں گے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں ان پر اللہ کا رسول رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت و رافت کا سائبان کر کے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اس میں تو صرف ایمان والوں کو اور صرف امتیوں کو حضور کی مہربانیوں، حضور کی شفقتوں، حضور کی بندہ نوازیوں اور حضور کے کرم سے حصہ مل رہا ہے۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صرف ایمان والے نہیں ہے، ساری کائنات میں جہاں جہاں خدا کی خدائی کا فیض موجود ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت کا فیض موجود ہے۔ مکہ شریف پہ جب حضور اس انداز میں داخل ہوئے، ایک اور جملہ بھی حضور کی زبان پہ جاری ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کریم نے نازل فرمایا تھا۔ جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی، تعارف ہو گیا، پتہ چل گیا بھائیوں کو کہ یہ یوسف وہی ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اندھے کنویں میں پھینکا تھا، جس کے قتل کے ساری پلاننگ کر کے اسے اس قتل گاہ میں ہم پھینک کے آئے تھے۔ جناب یوسف نے جب دیکھا کہ یہ اب شرمندہ ہو رہے ہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں ہے، آج کے دن کوئی گرفت نہیں ہے، آج کے دن میں کوئی بدلہ لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہی جملہ اللہ کے حبیب جب مکہ شریف فتح فرماتے ہیں اور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ کے پر نور ماحول میں داخل ہو رہے ہیں تو اونچی اونچی آواز سے صدائیں لگ رہی ہے حضور کے کیمپ سے کہ لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو پریشان نہ ہونا، مکہ والو میں تمہارے زخموں کو بھلا کے آیا ہوں، تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم کیے ہیں میں ان کو نظر انداز کر کے آیا ہوں، گو وہ ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے اور رحمت کائنات کا لقب پانے کی حیثیت سے اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف اور رحیم کا درجہ حاصل کرنے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے کیمپ میں آنا چاہے میری رحمت کی باہیں اس کے لیے کھلی ہے۔ اللہ تو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خوبصورت رویہ، اس سے آگے سنیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے فرمانے لگے، صحابہ کا دل نواز مجمع ہے اور وہ دلدار نبی اپنی ساری دلداریوں کے ساتھ اپنے ان غلاموں کے ہجوم میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی خیال آیا، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جملہ سنیے، آقا فرماتے ہیں انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے، حضور وہ انسان ہے کہ دوسرے موقع پر حضور نے صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل تک 1,00,000 صحابہ سے زندگی میں یہ فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ بشر حضور بھی ہیں، بشر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہے، عبد الرحمن ابن ابی عوف بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، مولا علی بھی ہے، طفیل بن عمر دوسی بھی ہے، بشر سارے ہیں، بشر مصطفیٰ کریم بھی ہے، لیکن وہ بشر ہے جو فرما رہا ہے کہ تم میرے جیسے نہیں ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بشریت میری وہ ہے جس کے ذرے ذرے میں اللہ نے اپنے نور کا فیض سمویا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا، جناب جابر نے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے اپنے نور کے
فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بشریت بھی ہے اور نورانیت کے جلوے بھی حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رات کے گھوپ اندھیرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اگر مسکرا پڑتے تو حضور کے لبوں سے اور حضور کے دانتوں سے وہ روشنی پھوٹتی تھی کہ گھوپ اندھیرے میں کمرہ جگمگ جگمگ کر اٹھتا تھا۔ فرمایا انما انا بشر، فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یہ تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر، اور ان غلاموں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کی وجہ سے فرمایا میں بھی انسان ہوں۔ اگر اللہ کریم کسی فرشتے کو سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیج دیتا تو فرشتہ اور انسان نور اور بشر کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہ سمجھ پاتے، نہ اس فرشتے سے انسان فیض حاصل کر سکتے۔ اگر جن کو اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیتا، جن آگ سے بنا، بشر مٹی سے بنا، یہ جو آگ اور مٹی کا فرق ہے، اس بنیاد پر کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان جن سے فیض حاصل نہ کر سکتا، تو اللہ کریم نے درمیانہ راستہ اختیار کیا، حضور کی حقیقت اور مقام پہ رکھی، حضور کے من میں نور کے جلوے رکھے اور حضور کے ظاہر کو بشریت کا لباس عطا کر کے ہمارے قریب فرما دیا۔ تو حضور اسی اپنی حقیقت کو اور اسی اپنی کیفیت کو اور اسی اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے کھولتے ہوئے فرماتے ہیں انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں۔ آگے فرمایا فَأَيُّ امرئ، انسان ہوں نا، بشر ہوں نا، مجھے بھی غصہ آ سکتا ہے، مجھے بھی جلال آ سکتا ہے، اور جب غصہ آ جائے، جلال آ جائے، حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میں جس پہ غصہ آ جائے میں اس پر لعنت بھیج دوں، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے میں اپنی زبان سے اس کو کوئی گالی دے دوں، لیکن ہوا کبھی بھی نہیں، نہ حضور نے لعنت بھیجی نہ حضور نے گالی دی۔ اور اس حد تک حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور زبان سے بھی کچھ نامناسب لفظ بول رہے تھے اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک حضور آ گئے، ابو ذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا سبوب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، ابو ذر یاد رکھ لے مسلمان کا گالی دینا فسق ہے۔ اور آگے فرمایا تو غلام دیکھ کر اس پر چڑھائی کر رہا ہے، اللہ نے تو ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں امکانی بات کر رہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں، اگر میں ناراض ہو جاؤں اور ناراضگی کی وجہ سے میں کسی پہ لعنت بھیج دوں یا ناراضگی کی وجہ سے میں کسی کو گالی دے دوں، کیونکہ بات ہو رہی ہے حضور کے کرم کی، بات ہو رہی ہے حضور کی رحمت کی، اور بات ہو رہی ہے حضور کی شفقت کی، اور بات ہو رہی ہے حضور کی قوت برداشت کی۔ فرمایا بشر ہونے کی حیثیت سے ناراض ہو جاؤں، لعنت بھیج دوں یا گالی دے دوں، فرمایا فَجْعَلْهُ لَهُ رَحْمَةً وَمَغْفِرَةً، میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں کہ مالک اس میرے لعنت والے لفظ کو یا میری گالی کو لعنت اور گالی نہ رہنے دینا، جس کے لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے اس کے لیے وہ رحمت بن جائے اور اس کی بخشش اور نجات کا سامان بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میری کتنی اپروچ ہے، اللہ کے دربار میں میری کتنی رسائی ہے، اللہ میری بات کی کتنی اہمیت سمجھتا ہے۔ ایسا نہ ہو میں کسی پہ لعنت بھیج دوں، میں کسی کو گالی دے دوں تو اس کا نقصان ہو جائے، وہ خسارے میں پڑ جائے، وہ جنت کے راہ سے ہٹ کر دوزخ کے راہ کا راہی بن جائے، اللہ کی لعنت کا مصداق ہو کر وہ انسانیت سے نکل جائے۔ اس لیے فرمایا مالک میں پھر بھی التجا کرتا ہوں، چونکہ بشر ہوں نا، انسان ہوں نا، غصے میں آ کر اگر کوئی لفظ ایسا نکل جائے تو اس لفظ کو نہ دیکھنا، اپنے کرم کو دیکھنا، اپنی بندہ نوازی کو دیکھنا، اپنی شان رحمت کو دیکھنا، میرے ان لفظوں کو رحمت میں کنورٹ کر کے اور میرے اس غصے اور جلال کو مغفرت اور بخشش میں تبدیل کر کے اگلے کے بیڑے کو پار کر دے۔ یہ حضور کی شفقت، یہ حضور کی مہربانی اپنی ساری امت کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ حضرات ذی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، حضور کی جو باکمال خوبیاں ہیں، اور حضور کی جو سونی اور منموہنی عادات ہیں، ان میں جس طرح ہم نے قوت برداشت، حلم، حوصلہ اور معافی کا تذکرہ کیا، وہاں آج ایک اگلے حضور کے خلق کو اور حضور کی عادت کریمہ کو ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ہے حضور کی عاجزی، وہ حضور کی عاجزی۔ اس موضوع پہ زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جس بندے کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا ہی اس کے سر میں تکبر کا نشہ موجود ہے۔ استاد بھی متکبر ہے، افسر بھی متکبر ہے، پیر بھی مغرور ہے، لینڈ لارڈ بھی مغرور ہے۔ جس کے پاس جتنا عہدہ ہے، جتنا پروٹوکول ہے، جتنا دنیاوی جاہ و جلال ہے، اتنا ہی اس کی گردن میں سریا موجود ہے۔ ہر بندہ، میں اپنا حساب کر سکتا ہوں، آپ اپنا اپنا حساب کریں گے کہ ہمارے اندر تکبر، آکڑ، غرور کے جراثیم کتنے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں اکثر ایک حدیث آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، آکڑ کیا ہے، فخر کیا ہے، کبر کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، اے سننے والے سن لے، تکبر کی دو شاخیں ہیں، آکڑ کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک تو حق سامنے آ جائے اور بندے کا نقصان ہو تو وہ حق ماننے سے انکار کر دے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بندہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے، اچھی طرح اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول پاک کا حکم یہ ہے، لیکن اس میں میرا نقصان ہے، اگر یہ میں حکم مانوں گا میرا نقصان ہے، مجھے خسارہ ہے، میری اولاد کو خسارہ ہے، میرے گھر والوں کو خسارہ ہے۔ تو اس خسارے وقتی کو دیکھتے ہوئے جو اللہ کا دائمی حکم ہے، جو رسول کریم کا دائمی حکم ہے، بندہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا آکڑ کی نشانیاں دو ہیں، ایک نشانی یہ ہے اللہ کا حکم آ جائے، حق آ جائے اور بندہ باطل کو نہ چھوڑے، اور دوسرا فرمایا غمت الناس۔ مصطفیٰ کریم نے اس میں صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، ایمان و اسلام کی قید نہیں لگائی، فرمایا جو انسانوں کو حقیر سمجھے، انسانوں کو ردی سمجھے، انسانوں کو چھوٹا سمجھے، انسانوں کو رتبے میں گھٹیا سمجھے، فرمایا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ میں نے اور آپ نے باہر جا کے اس بات کا خیال کرنا ہے، اور چند لمحے الگ بیٹھ کے ہم نے مراقبہ کرنا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سرکل میں کون کون گھٹیا رہتا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں،
घटियापन का मेयार हम नहीं तय कर सकते। अल्लाह का हबीब फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है आना आइंदा मुनकसिरतिल कुलूब, के जमाने में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, लेकिन उसमें डेरा अल्लाह का होता है। उनके ज़ाहिरी हालात, उनके ज़ाहिरी अहवाल हमें कमजोर नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं, लेकिन रब से उनका लिंक और रब से उनका ताल्लुक वो है जिस पर अल्लाह के फरिश्ते भी नाज कर रहे होते हैं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूंकि हमेशा तकब्बुर को कंडम किया है, तकब्बुर को गलत फरमाया है, तकब्बुर को गुनाह फरमाया है, और इस हद तक उम्मत को जगाया और उम्मत को शऊर देने का एहतमाम किया। फरमाया तकब्बुर, वड्डापन, बड़ाई, ये तो सोने अल्लाह की सिफत है। इसलिए बार बार हर नमाज में कितने मकाम पर हम कहते हैं अल्लाह हो। नमाज का इब्तिदा भी अल्लाह अकबर, रुकू में गए अल्लाह अकबर, सजदे में गए अल्लाह अकबर, सजदे से उठे अल्लाह अकबर। ये बार बार तकरार इसलिए किया जाता है कि ये हकीकत अज़बर हो जाए। बच्चे को रट्टा क्यों लगवाते हैं? कुछ समझ आ रही कि सबक क्या हो जाए? याद हो जाए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए। ये बार बार जो रट्टा लगवाया जा रहा है, तकरार कराया जा रहा है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये इसलिए पीरों के दिमागों में, मौलवियों के दिमागों में, कारियों के दिमागों में, उस्तादों के दिमागों में, अफसरों के दिमागों में, चौधरियों के दिमागों में, महरों के दिमागों में, मलकों के दिमागों में ये कीड़ा खत्म करने के लिए ये रट्टा लगवाया जा रहा है कि सबसे बड़ा अल्लाह है। ज़बानी कहते रहें और रवैया न कहे। जागते हो? उसकी कोई अहमियत नहीं है। ज़बानी कहते रहे अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने तो उस वक्त मानना है जब रवैये में ये बात खुल जाए कि तू खुद को छोटा समझता है। नाराज तो नहीं हो रहे? तवज्जो, अपने रवैयों पे नजर सानी करनी है। अपने जो मामलात हैं उनको एक मर्तबा फिर गहरी नजर से देखना है कि जबान से तो कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन उसको भी रद्दी समझते हैं, उसको भी हकीर समझते हैं, उसको भी घटिया समझते हैं। और उसकी बड़ी वाज़ेह निशानी यह है, जब सामने आ जाए पास बिठाना कबूल नहीं है। जब पास आ जाए दस्तरखान पे इकट्ठे खाना खिलाना मकसूद नहीं है। जब किसी ओपन माहौल में, एक मजमे में किसी छोटे बंदे के साथ मेरा और आपका जाना हो जाए, वहां वाज़े फर्क बताना कि मैं और हूं ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इन रवैयों को तकब्बुर कहते हैं, इनको गुरूर कहते हैं, इनको आकड़ कहते हैं। थोड़ा जो टुर लइए इससे और बात खुल जाएगी। एक बहुत बड़ा जमींदार कसूर से चला और उसने एक खुदा के पाकबाज बंदे हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुर वाले 80-85 साल पहले उनका विसाल हुआ। उनका फैज पंजाब में बहुत जगह पे पहुंचा। उनकी खिदमत में वो जा रहा था। उसके साथ उसका कोई नौकर भी था जो किसी छोटी जात से ताल्लुक रखने वाला था। तो वो नमाजें भी पढ़ता था, अव्वाबीन भी पढ़ता था, इशराक भी पढ़ता था, चौधरी चाश्त भी पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था। हर रकत में कई बार अल्लाह अकबर कहता था, लेकिन रवैया रास्ते में कहने लगा, मियां साहब 2 आदमियों को
ایک برتن میں کھانا کھلاتے ہیں. کو سمجھ آ رہی یا نہیں؟ یعنی میاں صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ جو ہمارے دسترخوان پہ آئے وہ دو دو مل کے کھائیں تاکہ سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو جائے. آج کا پیر یہ کوشش کرتا ہے کہ جو میرے ساتھ لگ جائے اس کی پگڑی اس رنگ کی ہو جائے، اس کا پٹکا اس رنگ کا ہو جائے، اس کی ٹوپی کا سٹائل یہ ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے اٹھنے بیٹھنا جیسا ہو جائے. لیکن جو سچا سچا کامل پیر ہے اس کی زندگی کا اول سے لے کر آخر تک ایک ہی مقصد ہے کہ جو میرے ساتھ جڑا ہے اس کا ظاہر بھی رسول جیسا ہو جائے اور اس کے باطن میں بھی رسول کی محبت کا سرور آ جائے. یہ حلقے ختم کرو اگر کامیابی چاہتے ہو. جو حقیقت ہے اس کی طرف توجہ کرو، حقیقت کے ماحول کی طرف دھیان کرو، سب کو رسولی نسبت عطا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میاں صاحب یہ کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ہمارے لنگر میں کھانا کھائے کم از کم 2 بندے ایک برتن میں کھانا کھائیں. میرے رسول پاک نے فرمایا ایک برتن میں جب 2 مسلمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک دونوں کی انگلیاں برتن میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اعلان کرتا ہے گواہ ہو جاؤ یہ دونوں جنتی ہیں. 20 بار اللہ اکبر کہہ کے بھی نوکر کو برتن میں نہ کھلانا یہ کیا ہے؟ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں. صوفیاء اس سے آگے گئے. صوفیاء فرماتے ہیں جب 2 مومن ایک برتن میں اکٹھا کھانا کھاتے ہیں آقا نے فرمایا جنت ملے گی. انگلیاں ٹچ کر جائیں تو صوفیاء فرماتے ہیں دونوں کے دل ایک ہو جائے گی. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میاں صاحب کا یہ معمول تھا. اب اس چودھری کو یہ پتا تھا کہ میاں صاحب کا یہ طریقہ ہے. کہنے لگا جب دسترخوان پہ کھانا لگے وہ چنگیر میں ٹرے میں روٹی آئے میں کھانا شروع کر دوں گا، تو یا تو آرام سے پیچھے بیٹھے رہنا یا ادھر ادھر کسی کام کے لیے بہانے سے نکل جانا، میں تیرا کھانا کھا کے بچا کے رکھ دوں گا، تو آ کے کھا لے. ان وادن اٹکل کیا کہتے ہیں یہ لگانا چھوڑ دے. استاد ہو، پیر ہو، رسول کریم کی ذات ہو، اللہ کریم کی ہستی ہو، یہ 4 وہ ہستیاں ہیں جن سے اٹکلیں لگانا چھوڑ دو. باقی سب سے لگاؤ، میدان کھلا ہے، لیکن ان سے کم از کم ہاتھ اٹھا لو، ان سے اٹکلیں لگانا چھوڑ دو، فیض مل جائے گا. تو کہنے لگا کہ یہ کرنا. سادہ آدمی، نوکر، غلام، بندہ بے دام، اس نے بات ماننی تھی. کھانا آ گیا، چنگیر میں روٹیاں، ایک برتن میں سالن. وہ بیچارہ آگے نہ بڑھا. میاں صاحب نے دیکھ لیا، بات سمجھ لی، اٹھ کے اندر گئے، چنگیر میں کھانا لائے، 2 روٹیاں، ایک برتن، اور اس نوکر کو بلایا. فرمایا تو اس کا کمی، میں سہنے مصطفیٰ کا کمی. کمی کمی مل کے کھاتے ہیں. وہ کھانا تو بہانا تھا، اس کے سینے کو اللہ کی معرفت کے نور سے بھر دیا. تو یہ رویہ میں بتا رہا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں کہ صرف اللہ اکبر کہنے سے فائدہ کہ ہمارا رویہ کیا ہے. فزیکلی پریکٹیکلی ہم کتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. بات ابھی شروع ہوئی ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو ایک سیرت کا خوبصورت اور خوشبودار پہلو ہے اس کو میں چھیڑ رہا ہوں. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اگلی نشست میں اس میں مزید بات کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا، میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا، ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا مالکا، کہ اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے ایک آپشن دے رہا ہوں، ایک اختیار دے رہا ہوں، دونوں راستے تیرے سامنے موجود ہیں. بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے یا عاجزی انکساری کا مرقع نبی بننا چاہتا ہے؟ شب معراج حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے جلووں میں حاضر ہوئے، اللہ کریم نے اس وقت بھی پوچھا تھا بما اشرفک یا محمد، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں جب سارے فراق، ہجر اور وچھوڑے کے پردے ہٹ چکے ہیں، محب اور محبوب اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے موجود ہے، بتا میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ بما اشرفک یا محمد، بولیے کون سا لقب دوں، کون سا شرف عطا کروں؟ حضور نے کہا بنسبتی الیک بالعبودیت، مالک تیری بارگاہ میں مجھے عبد ہونا ہی سجتا ہے، مجھے بندہ ہونا ہی ٹکتا ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، بادشاہ نبی بننا چاہتا ہے یا عاجز اور منکسر طبیعت والا بندہ نبی بننا چاہتا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے بادشاہی والی نبوت کی طلب نہیں ہے، مجھے عبدیت اور بندگی والی نبوت کی خواہش ہے. وہ مسکین اور بے بس امت کا وہ والی اس لمحے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہے. اور میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اسی تناظر میں حضور یہ اکثر دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کے، وَأَمِتْنِي مسکینا، جب میں دنیا چھوڑوں تو حالت مسکینی میں اس جہان سے اس جہان کی طرف سفر شروع کروں. وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور روز قیامت جب اٹھوں تو مجھے یہ کوئی خواہش اور طلب نہیں ہے کہ میں وڈیروں کی جماعت سے، بادشاہوں کے کیمپ سے، فلاں کیمپ سے اٹھوں، میں مسکینوں کی جماعت سے اٹھوں. ایصال ثواب. باہر ہرلندے ڈیرے تھے، پچھلے جمعے فوتگی ہوئی، وہ یاد نہیں رہا، معذرت. اور ایک سردار انصاری فوت ہوئے، افضل عطار دی بیٹی فوت ہوئی، اور جتنے لوگ نام پتہ نہیں پتا، اور پوری دنیا جتنے مسلمان اس دنیا تو رخصت ہوئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وسیلے نال اللہ کریم انہاں دے درجات نو بلند فرمائے. برحمتک